بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم ایڈ لیول تعلیم کی بنیادیں 831 کورس کوڈ کا لیکچر نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اسلام میں تعلیم کی فکری اور نظریاتی بنیادیں۔ سب سے پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ علم کا حقیقی سرچشمہ۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق حقیقت اور اصلیہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ علم کا حقیقی سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ سب سے اعلیٰ اور قطعی ذریعہ علم وہی الہ ہے جو حقیقی سرچشمہ علم اور حقیقت اصلیہ تک رسائی میں مدد دیتا ہے۔ مزید برآں انسان کا مقصد حیات رضا الہی کا اصول ہے۔ تعلیم کی اسلامی تشکیل و تربیت میں اصلی نقطہ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت شار بندہ بن جائے۔ کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ یہ اسلامی تعلیم کا بنیادی نقطہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی، بلکہ کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے منصوبے اور ارادے اور علم کی بنیاد پر ہوئی۔ علم منزل کے اصول کا ذریعہ ہے۔ علم بجائے خود منزل نہیں، بلکہ منزل کے اصول کا ذریعہ ہے۔ تعلیم کا اولین مقصد یہ ہے کہ طلباء کو ان کے مذہب، نظریہ حیات، فہم، آگاہی پیدا کرے۔ اس کے معنی یہ ہوں کہ زندگی کے مفہوم و مقصد، دنیا میں انسان کی حقیقت، توحید رسالت، آخرت کی جواب دہی، انفرادی اجتماعی زندگی پر ان کے اثرات، اخلاقیات کے اسلامی اصول، ایک مسلمان کے فرائض سے آگاہ کیا جائے۔ انسان کی حقیقی نوعیت اور فطرت۔ اسلام کے نقطہ نظر سے انسان محض ایک مادی وجود نہیں، بلکہ ایک ملوتی عنصر ہے جو بدن کے جز قبر بن جاتے ہیں کے بعد بھی بہتا ہے اور ہمیشہ زندہ رہتا ہے، خواہ وہ ابدی راحت یا مصیبت میں گرفتار رہے۔ در حقیقت انسان کی بطور انسان حیثیت اس لیے کہ اس کے اندر روح موجود ہے اور اس کا بدن عملی سرگرمیوں کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لہذا بدن کی حفاظت نگہداشت لازم ہے تاکہ انسان اسلامی تعلیم کے اصول کے ضمن میں دل و جان سے تقدو کرے اور اپنی اصل مقصد حیات یعنی بندگی رب کی طرف گامزن ہو۔ انسان بطور اشرف المخلوقات۔ بالشبہ انسان بہت سی ایسی صلاحیتوں اور خوبیوں سے نوازا گیا ہے جن سے دیگر مخلوقات محروم ہیں، اور یوں انسان اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہے۔ انسان کی اس حیثیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنے خلیفہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے باطن اور ظاہر، خاص طور پر اس کے دماغ اور اعصابی نظام میں جو نازک اور شائستہ جذبات، احساسات پائے جاتے ہیں اور اسے جو منفرد نفسیاتی صلاحیتیں بخشی گئی ہیں، وہ کسی اور مخلوق میں موجود نہیں ہیں۔ انہیں خوبیاں، صلاحیتوں میں تعلیم نکھار پیدا کرتی ہے جس کے بل بوتے پر انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ قدرتی وسائل میں ذریعے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکے۔ تعلیم کے لیے یکساں مواقع۔ اسلامی تعلیمات معاشرے کے تمام افراد کے لیے یکساں مواقع فراہم کرنے کا تقاضا کرتی ہے تاکہ تمام لوگ اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق تعلیم و تربیت پا سکیں۔ اسلام پہلا دین اور ثقافت ہے جس میں تعلیم کو تمام انسانوں کے لیے بنیادی ضرورت قرار دیا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ غلط اور درست راستہ اپنانے کا اختیار۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیارات اور صلاحیتیں عطیہ کی ہیں، اپنے حتمی مقصد حیات کے اصول کے ضمن میں پیش رفت و ترقی کرنے کے حوالے سے اس کا ابدی اور لازمی اثاثہ ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان اختیارات اور صلاحیتوں کو عملی طور پر کام میں لانے کا انحصار انسان کے اپنے ارادے، فیصلے اور چناؤ پر ہے۔ ایک طرف تو انسان اختیارات اور صلاحیتوں کے باعث اپنے لیے مزید نعمتیں اور آسائشیں حاصل کر سکتا ہے، دوسری طرف وہ اپنے ان اختیارات اور صلاحیتوں کے غلط استعمال کی طرف بھی راغب ہو سکتا ہے۔ یوں ثابت ہوا کہ اس کائنات میں انسان ایک فیصلہ کن حیثیت کا حامل اور یوں اپنے لیے کامل نعمتوں کے اصول کے سرگرداں ہو سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کا انتخاب بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے وقار، قدر و منزل کا انحصار اسی طرح سے نیکی اور پرہیزگی اختیار کرنے پر ہے۔ کائنات انسان کا عارضی ٹھکانہ۔ انسان کے حتمی مقصد حیات پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کا کردار محدود ہے اور اس دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرے گا اس کا نتیجہ آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر اس میں دنیا میں لوگ راست بازی کے راستے پر چلے تو بے شک رحمت سے سرفراز ہوں گے، لیکن اگر وہی مختلف راستہ اختیار کرے تو پھر انہیں ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ قرآن کے مطابق یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے اور اس آزمائشی کے نتیجے میں نیک اور بدکار لوگوں کے درمیان تفریق کی جا سکے گی، نیز آخرت میں انہیں دنیا اور اپنے مال کے مطابق ہی مقام ملے گا۔
تعلیم کا فکری سرچشمہ قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تعلیم، مقاصد، نصاب تعلیم، حکمت تدریس، تمام عمل تعلیم کا فکری سرچشمہ قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں علم تعلیم کا بروکار لایا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیم کی تیار کردہ شخصیت دینی دنیاوی علوم کی حامل ہوتی ہیں اور وہی اسلامی ریاست میں قیادت کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ دین کی سربلندی، ملک و ملت، اسلامیہ کا تحفظ دنیا اسلامی تعلیمات کی روح ہیں۔ معلم کا کردار معلم کے اصول اقتدار کے متعلق سیکھنے، اپنی صلاحیتوں کا عملی جمع بنانے کے ضمن میں معلم کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہی وہ ہستی ہے جو تدریس اور اہم معلومات کی فراہمی کے ذریعے کسی بھی شخص کے علم کے دائرہ کو وسیع کر سکتی ہے۔ نیز معلم اپنے طلباء کو اس طرح رہنمائی کر سکتا ہے کہ اپنے لیے اچھے راستے کا انتخاب کر سکیں، نفسیاتی خواہشات پر قابو پا سکیں، نیکی و پرہیزی اختیار کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی درست طور پر بندگی کر سکیں۔ اس طرح مدرس اور معلم انسان کی تخلیق کے اصل مقصد کی ضمن میں اہم ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ لازمی سماجی زندگی اور اس کے تقاضے۔ اسلامی معاشرے میں لوگوں کو اپنی زندگی بسر کرنے، روزمرہ ضرورت زندگی کی تکمیل اور مختلف خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے دیگر انسانوں کے مدد و معاونت حاصل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس طرح ان کی سماجی زندگی کا انحصار محنت کی تقسیم، فوائد کی جائز تقسیم اور ان کو لاگو کرنے کے لیے ایک مربوط نظام پر ہے۔ اس قسم کے نظام کے بغیر سماجی زندگی افراتفری کا شکار ہوگی اور لوگوں کو اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے درکار وسائل ذرائع سے محروم ہونا پڑے گا۔ دوسری طرف اگر انسان معاشرے سے الگ تھلگ رہے تو اس کی زندگی مصائب و مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ سماجی ذمہ داریوں کا تعین۔ انسان اپنی زندگی میں جو راستہ اپناتا ہے اس کی سمت کا انحصار اس کے یا معاشرے کے فیصلوں انتخاب پر ہوتا ہے۔ معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو نہ صرف اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں اور تباہی بربادی کی طرف بڑھتے ہیں، بلکہ دوسرے افراد کی ترقی کی راہ میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں۔ وہ قسم قسم کی ناانصافی، استحصال تخلیق کرتے ہیں۔ اگر ایسے گمراہ اور بے راہ افراد کو درست راستے پر لانے کے لیے حقیقی کوشش نہ کی جائے، ان کو بدکار جاری افراد کا خاتمہ نہ کیا جائے اور ناانصافی جرائم کا شکار ہونے والے افراد کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے تو پھر جارحیت بدکاری اس دنیا پر غالب آ جائے گی۔ اس لیے مختلف اقسام کی سماجی ذمہ داریاں معاشرے میں موجود افراد اور گروہوں و سرکاری محکموں کے پاس متعین کی گئی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہوگا۔ اگر آپ نے اسے پوری نماز اور دلچسپی کے ساتھ سنا ہوگا، اس طرح کے اور مزید اچھے لیکچر سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔